کہہ رہے تھے کہ علی وان میں اس لیے شگاف نہیں ڈل سکا، یہ افواہیں، بلیم پاسنگ، سیاست بازی، وہ جیسے ابھی کراچی اور حیدرآباد جانے کے سلسلے میں ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو الزامات لگ رہے تھے، جو کانسپریسی تھیوریز لگ رہی تھی، ان کو چیک کرنے کی جو کوشش کی ہے ہم نے یہاں پر مختلف لوگوں سے بات کی، کون ٹھیک ہے، غلط کیا ہے، حقیقت کیا ہے، الزام کیا ہے، یہ ہم نے لوگوں سے بات کی۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سکھر بیراج جو دریائے سندھ ہے اس سے سکھر بیراج کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور زیرو پوائنٹ کے بعد یہ پانی کو بیراج اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اس جگہ کو ہٹ کیا ہے سیلاب نے، جب 10، 11، 12 لاکھ کیوسک تک پانی آیا۔ اس جگہ سے تھوڑا سا ڈیمیج بھی ہوا ہے، ہم شاید آپ کو دکھا بھی سکیں اس کو، لیکن یہاں تھوڑی سی ریپیئر بھی ہوئی ہے۔ تو یہاں بیراج کے داروغہ یہاں پہ موجود ہیں۔ جب داروغہ صاحب جس وقت یہ آیا، زیرو پوائنٹ سے ٹکرایا اتنا بڑا، تو اس وقت آپ یہاں پہ ڈیوٹی پہ موجود تھے؟ جی سر، موجود تھے۔ تو کیا آپ کو محسوس ہوا جیسا کہ یہ لگا کہ یہاں پہ؟ یہ لگا کو ہم نے اپنے چیف انجینئر سکھر بیراج انجینئر کو اطلاع دی، وہ سارے یہاں آ کے انہوں نے یہ پتھر ڈلوایا، پوری مضبوطی سے کام کرایا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی پانی چڑھ رہا ہے یا نیچے گر رہا ہے؟ ابھی پانی ویسے ہی کھڑا ہے جو ابھی چل رہا ہے سکھر بیراج پہ، ابھی چڑھا نہیں ہے، تھوڑا سا چڑھا ہے، وہ بھی خطرے کا نہیں ہے۔ تو ابھی یہ یہاں تک تو پکی دیوار شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ پورا علاقہ یہاں پر ایسے پتھر آپ نے ڈالے ہوئے ہیں۔ جی جی۔ تو کیا یہ محفوظ ہے اتنا جو جس طرح پانی لگ رہا ہے اس کو؟ تو یہ پتھر اس لیے ڈالا ہے کہ یہ زیرو پوائنٹ جو دیوار تھی نا سر، اس کو ٹھکرا رہا تھا، اس لیے ٹھکرانے کی وجہ سے تاکہ ہم نے پتھر ڈلوایا، تھوڑا ڈیمیج بھی ہوا تھا۔ اور اپنا سکھر بیراج کا چیف انجینئر صاحب تھا، کھیڑو صاحب، ایس ڈی او صاحب تھا، وہ سارے یہاں موجود تھے، اور سب نے یہاں کے محنت اور کام زبردست کرایا۔ یہ پتھر ہمارا موجود اور بھی پڑا ہے، کام تو بڑا زبردست کرایا، لیکن یہ دیکھیں یہ پوری دیوار ہے اس بیراج کے ساتھ ساتھ یہ سکھر شہر کو بچاتی ہے۔ جی جی۔ لیکن یہ بھی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے، یا یہ یہاں کی جو کمیٹی ہے، کارپوریشن ہے، یا ضلعی حکومت ہے، یا صوبائی حکومت ہے، یا سٹی کی گورنمنٹ ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری تجاوزات ہیں، لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، سوراخ ڈالے ہوئے ہیں، وہاں سے رساؤ ہو رہا ہے، تو یہ اس کا نقصان تو یہ بہرحال اریگیشن آپ کا محکمہ، آپ نے کبھی ان لوگوں کے ساتھ کوئی بات کی اتنے عرصے کے دوران کہ ان جگہوں کو خالی کریں؟ ان کو کم سے کم ہر سال میں ہم ان کو نوٹس دیتے ہیں۔ سکھر بیراج کے اریگیشن جو انجینئر صاحب وہ نوٹس نکالتا ہے، ہر نوٹس دیتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں مال پانی تھوڑا سا لے کے پھر دوبارہ کہتے ہیں ٹکے رہو، ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ابھی بھی انہوں نے بہت، یہ جب پانی آ رہا تھا کم سے کم 3 تاریخ کو بھی ہم ان کے پاس گئے کہ بھائی نکلو، یہاں پانی بہت آ رہا ہے۔ پھر ہم 31 تاریخ کو بھی گئے، بھائی پانی بہت آ رہا ہے نکلو، انجینئر صاحب خود ساتھ تھا، مگر یہ لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، لڑنے کے لیے تیار تھے۔ لڑنے کے لیے کیوں نہیں نکلتے جی لوگ یہاں سے؟ سر یہ لوگ کہتے ہم ایسے ہی بیٹھے ہوں، کدھر جائیں گا، کہاں مکان ملے گا، اسی کے لیے ادھر ہی بیٹھا ہے، ہم بیٹھے بچے باہر لے کے۔ یہ سیاسی دور ہے، بس جو کسی کی فون آتی ہے وہ اریگیشن والے بھی چپ ہو جاتا ہے۔ آپ کا گھر بھی اسی جگہ پر نہیں، ہمارا گھر بچل شاہ میں ہے۔ اچھا، بچل شاہ میں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سیاسی کون لوگ ان کی پشت پناہی کرتا ہے تاکہ یہ اتنے پورے ان کی وجہ سے پورے سکھر شہر کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے؟ جی جی، یہ بات بالکل صحیح ہے، پر جو سیاسی لوگ کبھی کسی کی فون آتی ہے، کبھی کسی کی فون آتی ہے، وہ ہر کو چپ کر کے بیٹھتا ہے۔ یہ دریا کی انکلوجمنٹ اس لیے ہوئی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سارے تباہ ہیں۔ خدا جانتا ہے کوئی ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا ہے۔ اگر یہ آج انکلوجمنٹ نہیں ہوتی تو یہ پانی کبھی پہلے ہٹ کیا نہیں، پہلے سے بند بنے ہوئے ہیں پرانے، انہوں نے آگے صرف پتھر رکھ دیے اوپر، ایسے مٹی ڈال دیے، تھوڑی بہت مووی بھر کے وہ دکھا رہے ہیں میڈیا کو کہ ہم نے کام کیا ہے۔ کون سا کام؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رات کے 2 بجے، 1 بجے، 12 بجے تک کشتی شاہ صاحب، نعمان صاحب، سینیٹر صاحب وہاں پر بیٹھے رہتے تھے اور بندوں کو سارے کام کرواتے تھے۔ وہ ملک کو بچانا ہمارا فرض بھی تو ہے نا، عوام کا فرض نہیں کیا؟ سب گورنمنٹ کے اوپر پھینک دیتے ہیں ہم۔ یہاں سے بولا بند ٹوٹ رہے، اخبار اڑا رہے کہ اس بندر سے بند ٹوٹ رہے، گھنٹہ گھر پہ پانی پہنچ گئے، آدمی آگے پریشان ہوئے، کوئی گرتے مرتے بھرتے، بیچاروں نے گھر خالی کر دیے۔ گھنٹہ گھر بھی بہت پانی پہنچ گیا ہے، اب ہم گھنٹہ گھر سے آئے نا، بہت پانی ادھر پہنچ گیا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں علی وان بند کے اوپر، جو کہ
بالکل سکھر اور روڑی شہر کے عقب میں واقع ہے، اور اسی کے متعلق کنٹروورسیز جنم لے رہی ہیں کہ اگر اس کو توڑ دیا جائے، کیونکہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ جب 1976 کا فلڈ آیا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو اس وقت پرائم منسٹر تھے، اور ان کے حکم پر یہ علی وان کا یہ اس کو میں شگاف ڈال دیا گیا تھا اس بند میں، جس کی وجہ سے آگے دباؤ جو ہے کم تھا۔ آج ایک مرتبہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر علی وان کے اوپر شگاف ڈال دیا جاتا تو شاید اتنا بڑا رسک جو لے رہے ہیں اس وقت سکھر شہر کے اوپر، بیراجز کے اوپر اور آگے تک، شاید وہ کم سے کم ہو سکے۔ ہمارے ساتھ محکمہ آبپاشی سندھ کے اسسٹنٹ ایکسین موجود ہیں آغا مسعود صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا صورتحال ہے اور اصل حقیقت کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام بھائی۔ آغا صاحب یہ ہمیں بتائیں کہ یہ واقعی اس کے پیچھے اس کا اگر توڑ دیا جائے تو کتنا ایک ریلیز ہو سکتا ہے آگے جو پریشر؟ کیوں توڑ دیا جائے، کس لیے توڑ دیا جائے؟ اتنا یہ انٹیکٹ بند ہے، اور یہاں کے ایم این اے صاحب اور منسٹر صاحب ہیں سید خورشید احمد شاہ صاحب، وہ دن رات آپ کو بندوں پہ نظر آ رہے ہیں، ابھی بھی یہاں سے 5 منٹ پہلے گزر گئے ہیں، اور اس کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سکھر براج سے پانی نکل رہا ہے، پانی زیادہ سے زیادہ ابھی 50,000 زیادہ سے زیادہ اوپر آئے گا۔ سندھ میں اتنے مضبوط بند کہیں آپ کو نہیں ملیں گے جو یہ بند ہے۔ یہ تو اسٹون پچنگ کی ہوئی ہے، اور دوسرے آپ کو بند جو ملیں گے زیادہ تر وہ مڈ کے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بڑے انٹیکٹ بند ہیں اور ان پر کوئی رسک نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔